گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نام سارا پیر کامل کاملا رہنما ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بابا سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ طیبہ کی ہے یاد آئی، طیبہ کی ہے یاد آئی، اب عشق بہانے دو، طیبہ کی ہے یاد آئی، اب عشق بہانے دو، محبوب نے آنا ہے، راہوں کو سجانے دو، محبوب نے آنا ہے، راہوں کو سجانے دو، طیبہ کی ہے یاد آئی۔ میں آپ کی زیارت کے قابل تو نہیں مانا، میں آپ کی زیارت کے قابل تو نہیں مانا، یادوں کو شاہ اپنے، یادوں کو شاہ اپنے، خوابوں میں تو آنے دو، یادوں کو شاہ اپنے، یادوں کو شاہ اپنے، خوابوں میں تو آنے دو، طیبہ کی ہے یاد آئی، جو چاہے سزا دینا محبوب کے دربانوں، جو چاہے سزا دینا محبوب کے دربانوں، ایک بار تو جالی کو
زبانی ایک نعت سنانے دو عشقوں کی زبانی ایک نعت سنانے دو طیبہ کی ہے یاد تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عزا اسمہ کی پاک اور مقدس بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دربار بہوار کے اندر ہدیہ درود و سلام ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد سامعین عزیز وقار آج دا ساڈا اس جمعہ مبارک کا موضوع جنت دے حسین مناظر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک دا کروڑ ہا شکر اور اس کا صد ہا احسان کی خوشی اور میں رب وحدہ لا شریک دے اس عظیم گھر مسجد پاک اندر اکٹھے ہیں شعبات المعظم شریف دے اس بدائیہ جمعہ المبارک کے اندر آخری جمعہ المبارک کے اندر اس کی رحمتاں اس کی روابط جلیات کا نزول ہوئے حضرات جی بتا کیا ہی میٹھا اور کیا ہی سہانا موضوع ہے ساری زندگی انسان کی خواہش کرتا رہے کہ مولا تو میں نے اپنی رحمت میں جنت عطا فرما جنت دے تذکرے سنتا رہے پڑھتا رہے قرآن دی آیات دے اندر تلاوت کرتا رہے مگر اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جنت کی جس کا میں طلبگار ہاں وہ جنت کی جس کا میں خواہش مند ہاں اس جنت نو رب نے اپنے بندیاں واسطے کس طرح خوبصورت بنایا ہے سبحان اللہ ہاں جی بیٹا اونچا موضوع ہے اور ایڈا سہانا میٹھا موضوع ہے ایڈا سست نہیں بہنا ہاں جی اونچی آواز والے ایک بار ذرا مل کے آپ کو ذرا سبحان اللہ امتن گوش ہو کے میں مسلسل اس کا بارہا اعلان کیتا اپنے جو دروس چل رہے ہیں درس حدیث ہو گئی یا درس قرآن ہو گئی اور اس کا اشتہار بازی فلیکس کی اس کی پرنٹ کروانے دنیا موجودیاں تو محبت کا سماج کرنا ہے کہ وہ جنت کے جس بھی انسان خواہش کرتا رہا ساری زندگی اور اس کے بارے تذکرے سنتا رہا قرآن آیات بینات پڑھتا رہا آج یہ بھی ایسی دیکھا گے کہ وہ جنت اللہ نے بنائی کیسی ہے وہ جنت اللہ کی کتنی بڑی نعمت تو اللہ نے اس کو سجایا کس طرح بنایا کس طرح اللہ جل شان نے اس کو کس طرح اس کو پاکیزہ صاف ستھرا اور اللہ جل شان نے اس کو خوبصورت بنایا ہے آؤ پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النجم توجہ کریے جو میں خطبے کے اندر اس کی 3 آیات تلاوت کی کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى فرمایا کہ بے شک انہوں نے دوسری بار اس جگہ کو دیکھا دوسری بار اس جگہ کو دیکھا عند سدرۃ المنتہا وہ جگہ کی جو سدرۃ المنتہا کے پاس عند معنی پاس عند سدرۃ المنتہا وہ جگہ کے جڑی سدرۃ المنتہا دے مقام کے پاس ہے عندہا جنت المأوا فرمایا جس کے نزدیک جنت المأوا حضرات کی وقار پچھلی 2 آیات کا تذکرہ شینا میں بات لمبی ہوئی گی کیونکہ ساڈا جو موضوع وہ صرف جنت کے احوال جنت کے مناظر جنت کی زیب و زینت کو بیان کرنا ہے تو جنت کا ایک ذکر ہویا اور جنت کے ماں بعد ذکر ہویا
تو اللہ نے سورہ نجم کے اندر ارشاد فرمایا عندها جنت المأوا، جس جگہ کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ فرما رہا ہے وہ جگہ جنت المأوا کے پاس، جنت المأوا کے پاس جنت کا ذکر ہویا، جنت کا تذکرہ ہویا۔ اگر ایسے ہی آیت کی تفسیر کے اوپر ایک اور آیت تفسیر کے طور پر پیش کر دی جائے تو کیا موضوع کی بنیاد اور بیس بن جائے گی کہ سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 135 سے اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا کہ وَسَارِعُوا، اپنے جلدی کرتے میں وہ اپنے رب کی طرف مغفرت طلب کرنے واسطے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طلب کے اندر بھی کہ جس جنت کا طول و عرض زمین و آسمان کے درمیان، جس کا طول و عرض جنت پوری کی گل نہیں ہوئی، اس کے طول اور عرض کی بات ہوئی کہ جیڑا زمین و آسمان کے طول و عرض جتنا ہے تو اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا اس جنت کو بنانے کا مقصد بھی اللہ نے سائے کچھ بیان کر دیتا۔ سب تو پہلی گل یہ کی تھی کہ فرمایا وہ لوگ اپنے رب دی ہاں مغفرت طلب کرنے واسطے جلدی کرتے ہیں اور جنت کے طلب کے اندر بھی جلدی کرتے ہیں، اور جنت ہے کیسی؟ فرمایا جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے طول و عرض جیسا ہے، اور فرمایا کہ اس کو بنایا کس واسطے گیا ہے؟ اللہ فرمایا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اس جنت کو بنایا گیا ہے متقین لوگوں واسطے، پرہیزگاروں واسطے، صاحب تقوی اللہ کو ڈرنے والے لوگوں واسطے۔ دو آیات بینات، دو مقامات، 4 آیتیں پیش ہو گئیاں، 3 سورہ نجم دیاں اور چوتھی آیت سورہ آل عمران دی۔ ساڑھے اس موضوع کی بیس بنی کہ اللہ جل شان نے جس جنت کا مومن کے واسطے وعدہ فرمایا ہے اور اس جنت کا تذکرہ جس کے بارے اللہ نے قرآن کے اندر بارہا فرمایا، اس جنت کو اللہ نے کیسا بنایا اور کیسی وہ جنت ہے، بلکہ اس میں اوپر ایک اور آیت پیش کر دی جائے، سورہ یونس کی آیت نمبر 25 سے اللہ فرمایا وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، فرمایا اور اللہ کو بلاتا ہے جنت والا، دار السلام، سلامتی والی جگہ، اور سلامتی والی جگہ جنت ہے، تو فرمایا اور اللہ کو جنت کی طرف بلاتا ہے۔ لوگوں ساڑھے 3 مقامات میں قرآن کی تلاوت ہوگی اور ٹوٹل 5 آیتاں سے تلاوت کر لیں گے جنت کے موضوع کے اندر اور اس کے بیان کے اندر۔ آؤ کہ دیکھیں ہو کہ جس وقت جس جنت کا ذکر ہویا ہے کہ اللہ فرمایا کہ وہ جنت کیڑی ہے، سورہ نجم کے اندر فرمایا عندها جنت المأوا، فرمایا وہ جگہ کہ جس کا سورہ نجم کے اندر تذکرہ ہو رہا ہے وہ جنت المأوا کے نزدیک ہے۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے اندر فرمایا رب نے وزیر بندے جلدی کرتے ہیں جنت کی طلب کے اندر، اور وہ بنائی کتنا واسطے گئی؟ فرمایا متقین لوگوں واسطے، اور پھر فرمایا سورہ یونس کے اندر کہ وہ رب جنت وال بلاندہ ہے پیا۔ اتنا بار بار جو جنت کا تذکرہ ہویا، اس کی اگر مثال سمجھنی ہوگی تو حدیث سے مبارکہ کو اس کی کیا مثال ہے کہ اللہ جنت کے بارے کی ڈیفینیشن بیان فرما رہے ہیں۔ ہاں جی، اور سرکار دو جہاں مدنی تاجدار احمد مجتبی واٹے پہ میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام، آپ نے اس جنت کے بارے کی اس کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ تو سب تو پہلی حدیث پاک سنو جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس نے سرکار کے چچا نے بیٹے، آپ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ایک ایسی ہے، فرمایا جی میں ایک سردار ہوگی، مثال دے کے سمجھایا سرکار، فرمایا جی میں ایک سردار ہوگی، جی میں ایک سردار ہوگی،
اس نے اپنا گھر بنایا ہو اور گھر کے اندر دسترخوان بچھایا ہو اور ایک بلان والا داعی بھیجا ہوئے کہ آ جاؤ بھائی، اتنا بڑا سردار ہے، اس سردار کی دعوت عام ہے، آ جاؤ اس سردار کے گھر دے وچ اس کے دسترخوان کو جو چاہندے ہو راج راج کے کھا لو۔ تو اس داعی دی، اس بلان والے دی آواز میں جن نے لبیک آکھیا، جن نے لبیک آکھیا، اس بلان والے دی آواز پہ دعوت پہ جس نے آمین کہہ لیا، لبیک کہہ لیا، تو سرکار فرمایا، حضور فرمایا وہ اس سردار دے گھر دے اندر داخل ہو گیا، وہ سردار دے گھر دے اندر داخل ہو گیا۔ اتنی گل فرما کے سرکار ہن اس مثال دی بات بھی سمجھا رہے ہیں۔ حضور فرمایا اس میں بات کی ہے، سرکار فرمایا ایک مثال ہے، اس سردار مراد رب ذوالجلال کی ذات ہے، اور جس گھر کا ذکر کیتا گیا وہ گھر دین اسلام ہے۔ جس سردار کا ذکر ہویا وہ سردار رب ذوالجلال کی ذات ہے، جس گھر کا ذکر ہویا وہ گھر دین اسلام ہے، جس دسترخوان کا ذکر ہویا وہ رب ذوالجلال کی جنت ہے، جس دسترخوان کا ذکر ہویا وہ رب دی جنت ہے، اور جس داعی دا بلان والے کا ذکر ہویا حضور فرمایا وہ میں محمد رسول اللہ۔ کیسی سرکار مثال ہے، حضور فرمایا کہ میں بلان والا ہوں، مسلسل بلا رہا ہوں، آ جاؤ اس سردار کے گھر میں گھر پر لنگر کھا لو، آ جاؤ اس رب ذوالجلال دی آواز دی، آ جاؤ کہ اس دی اس حسین جنت دے وچوں جنتاں دے ذائقے چکھ لو۔ تو سرکار فرمایا کہ اس سرکار کو مراد رب ذوالجلال کی ذات، اس گھر کو مراد دین اسلام ہے، اور اس دسترخوان کو مراد اللہ کی وہ جنت ہے، اور اس داعی کو مراد بلان والے کو مراد سرکار نے فرمایا کہ میری ذات گرامی ہے نا۔ تو ذات کی مقالے کا یہ پتہ چلیا کہ جنت جیڑی ہے نا وہ ایک ایسی شے ہے کہ جنہیں دسترخوان بچھایا ہوئے اور اوپر دنیا جہان کی نعمتیں رکھیاں ہوں، اور بلان والا بلا رہے ہوئے اور آوازاں لا رہے ہوئے کہ آ جاؤ جتنی ضرورت ہے پیٹ بھر کے اپنے آپ کو کھانے کے نال سیر کرو۔ تو حضرات جی وقار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس مقام کے اوپر جنت کی جو تعریف بیان فرمائی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ڈیفینیشن سی۔ اگلی حدیث مبارکہ جس میں راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس کے اندر اسی بیٹھے سان، آپ کی مجلس کے اندر اسی بیٹھے سان، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ فرمایا۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے جنت کا تذکرہ، جنت کا ذکر کیا، جنت کی بات مشہور فرمایا، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو بات کی تھی اس بات کے اندر حضور فرمایا کہ میں جس طرح کی بیان کی جاواں بس آخری بات یہ ہے، فرمایا جنت ایک ایسی شے ہے کہ کسی آنکھ نے ویسی خوبصورت نظارہ دیکھے، اور فرمایا جنت ایک ایسی شے ہے کہ جس کی خوبصورتی کے بارے کسی کان نے سنیا ہی نہیں، اور فرمایا جنت ایک ایسی پیاری جگہ کا نام ہے کہ جس جیسا حسین تذکرہ اور جس جیسی حسین سوچ اور جس جیسی حسین جگہ کے بارے انسان کے دل اس کدے خیال ہی نہیں گزرا، اس کے دل کے اندر مثال ہی کوئی نہیں آئی، اس کو مثال ہی کوئی نہیں لگی ہے کہ اللہ نے اپنی جنت کو کیسا خوبصورت بنایا ہے۔ حضرات جی وقات اگلی بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث سے بارکہ سنو گے ایمان تازہ ہوئے گا، اور بالخصوص کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنت کا تذکرہ اور جنت کی بات کرنے ہویا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس
حدیث مبارکہ راوی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال دے پیارے محبوب علیہ السلام نے جنت کا جو ذکر فرمایا وہ جنت کیسی ہے؟ حضور فرمایا الاہل مشمر للجنت، فرمایا کیا تم اس جنت کے واسطے تیاری نہیں کرو گے؟ سوالیہ انداز میں سرکار نے گفتگو کا آغاز کیا۔ حضرت اسامہ بن زید راوی نے آپ بیان کرتے ہیں کہ سرکار فرمائے الاہل مشمر للجنت، فرمایا کیا تم جلدی نہیں کرو گے اس جنت کی تیاری کے اندر، اس کو حاصل کرنے کی تیاری کے اندر؟ فرمایا فإن الجنت لا خطر لها، فرمایا کہ وہ جنت ایسی ہے کہ جس میں فنا ہونے کا خطرہ ہی کوئی نہیں۔ کیا اس جنت کی اس کو حاصل کرنے واسطے تیاری نہیں کرو گے کہ جس جنت دے فنا ہونے کا خطرہ ہی نہیں ہے؟ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ نور یتلالہ، فرمایا سرکار نے قسم اٹھا کے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زبان مبارک کہ سرکار اپنی زبان چونکہ سرکار کی وہ زبان کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جس زبان دے وچ سرکار دی زبان مبارک جو رب دے حکم تو علاوہ کوئی بات نکلنی کوئی نہیں ہے، سرکار ویسے ہی بیان کر دیتے، سرکار نے غلاموں نے سر جھکا کے تسلیم کر لیا، مگر سرکار نے قسم اٹھا کے فرمایا وَرَبُّ الْكَعْبَةِ، فرمایا میں کعبے دے رب کی قسم ہے، نور یتلالہ، فرمایا وہ جنت ایسی ہے کہ جس کے اندر نور لہلا رہے ہیں، جس طرح وہ ہری بھری فصل ہوگی نا کہ وہ لہلا رہی ہوگی، تو فرمایا جنت ایسی ہے کہ جس کے اندر نور لہلا رہے ہیں، اور فرمایا وَرِيحَ نَتَرْ تَحْتَذُ، اور اس کے اندر ایسی تازہ ہوا چل رہی ہے کہ جس کے نال پھولاں دے وہ دستے جھوم رہے۔ وہ جنت دا تذکرہ سرکار فرمانے ہویا جس وقت حضور فرمایا کہ وہ ایویں ہے کہ جویں اس جنت کے اندر نور جڑا ہے وہ اس کے اندر چھل چھل کر رہا ہوئے، اور پھر اس کے اندر تازہ ہوا جنت دے انہاں پیاریاں جنت دے انہاں گلدستیاں انہاں نو ہلا رہی ہوئے، انہاں نو ہوا دے رہی ہوئے، اور فرمایا وَقَصْرُ مُشَيِّدٌ، اور فرمایا ایسے بلند و بالا محل نے اس کے اندر، اور فرمایا وَنَهْرُ مُتَرَدٌ، وَنَهْرُ مُتَرَدٌ، اور فرمایا اس کے اندر ایسیاں نہریں جاری میں، اور فرمایا وَسَامَرَةٌ نَدِیجَةٌ، فرمایا ایسا پھل ہے جو بالکل پکا آیا اور تیار ہے، اور پھر فرمایا کہ وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ، فرمایا ایسی خوبصورت حسن و جمال والی بیویاں نے، اور فرمایا وَحُلَلٌ كَثِيرَةٌ، اور جنت کے اندر جنتیاں نے استعمال کرنے واسطے بہت زیادہ کپڑے موجود ہیں، جنتی حلے موجود ہیں، جنتی لباس بڑی تعداد اندر موجود ہے، اور پھر سرکار فرمایا وَمَقَامٌ عَبَدًا، اور اوچھے دائمی گھر موجود ہیں، ہمیشہ والے گھر موجود ہیں۔ یہ جنت کی ٹوٹل سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کے اندر، اور میں عربی عبارت نال پیش کر رہا ہوں تاکہ وہ الفاظ اسی سن لئیے جیڑے الفاظ ساڑھے سرکار کی زبان سن لئے۔ حضور فرمایا کہ اوچھے جنتیاں واسطے بہت زیادہ بڑی تعداد اندر پہنن والے کپڑے نے، اور فرمایا مقام عبدن ہمیشہ قائم رہنے والے دائمی گھر نے، اور فرمایا وفاقیتن، اور اتھے فرمایا میوے والے باغات نے، میوے والے باغات نے، وخضرتن، اور سبزہ ہی سبزہ ہے اس کے اندر، اور فرمایا وحبرتن، اور خوشی کا سماں، ہر طرف خوشی کا سماں،
وَنِعْمَةٍ اور فرمایا اللہ دیاں عظیم نعمتاں نے اس کے اندر جتو یہ ساری گل سرکار نے چونکہ اس حدیث پاک کا جب آغاز فرمایا کہ حضور نے گل کی تو شروع کی تھی کہ سرکار فرمایا کہ کیا اس جنت واسطے اور اس جنت کو لین واسطے تیاری نہیں کرو گے جس جنت دیاں اے خوبیاں نے اے خوبیاں کوالٹیاں نے اے جنت کے اندر سارا کچھ موجود ہے. جدو سرکار نے گل مکمل فرمائی تو قال نعم سارے صحابہ بولے یا رسول اللہ ہاں ہاں کیوں نہیں اس ایسی خوبصورت جنت کو حاصل کرنے واسطے تیاری کیوں نہیں کران گے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے جس وقت تک سرکار کو جواب دیتا تو حضور نے فرمایا قال قولوا انشاءاللہ حضور فرمایا پھر ان کہو تسی کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اسی اس جنت کو پا لیں. یہ گل کرو جس وقت سرکار اگلی گل اگلی تنبیہ اگلی نصیحت فرمائی تو فقال القوم سارے لوگوں نے آکھیا انشاءاللہ کہ بے شک اللہ نے چاہا تے اسی وہ جگہ ضرور پا لواں گے. حضرات کی وقت ایک طویل حدیث مبارکہ میں ڈاکٹر صاحب نے جنت کی خوبصورتی اور جنت کے انہاں مناظر کے بارے پیش کی تھی کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جنت دا کس طرح تذکرہ اور کس طرح ذکر فرمایا. تھوڑی سی توجہ اس کے آخری لفظ پہ چاہوں گا کہ جس وقت سرکار نے یہ بیان فرمایا کہ کیا تیار ہو اس جنت کو حاصل کرنے واسطے تو صحابہ کی کیا قالوا نعم ہاں ہاں یا رسول اللہ سے تیار ہیں. اور پھر صحابہ جنت کو حاصل کرنے واسطے کس طرح تیار ہوئے. اللہ اکبر. میدان جنگ اور ایک صحابی اپنی ہاتھ میں جو کھجور کھا رہے سن اور اونچی کھجور ہاتھ میں سرکار کی بارگاہ حاضر کی کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنی جان اتھے میدان وچ پیش کر دیواں اسلام کی بقا واسطے اسلام کی سربلندی واسطے تو میں نے بدلے دے اندر کی ملے گا میں نے بدلے دے اندر کی ملے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اپنی جان دا نذرانہ دین اور اسلام کی سربلندی واسطے اس میدان جنگ کے اندر پیش کر دے گا تو حضور فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گارنٹی دینا کہ اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا فرما دے گا. صحابی رسول نے اسی جگہ تے کھجورا ایک طرف پھینکیاں اور تلوار لے کے میدان جنگ کے اندر نکلے اور صحابہ کہنے نے وہ صحابی اتنی جرأت نہ لڑے کہ انہوں نے واقعہ اپنی جام شہادت نوش کر لیا. تو حضرات کی وقار میں بات عرض کر رہے جس جنت دا تذکرہ تسی سن رہے ہو اور جس جنت دا تذکرہ میں نمبر پہ بیان کر رہے ہیں وہ جنت اتنی ہلکی شے دا نام نہیں وہ جنت ایڈی چھوٹی شے دا نام نہیں کہ جس کو کیا جائے کہ ایک پل کے اندر مل جائے گی اور ایک پل کے اندر اللہ عطا فرما دے گا یا وہ چھوٹی جی نعمت ہے. نانا صحابہ نے سرکار کی آواز دے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور حضور نے جو درس و پیغام سنیا جنت کے بارے جو تذکرہ سنیا اس جنت دا شوق حاصل کرنا اور اس جنت کی طرف کے اندر ایک منٹ بھی دلایا بلکہ دوسرے لمحے اپنی جانت نذرانے تک بھی پیش کر دیتے. اور دوسری بات اس مقام کی میں عرض کرا ایک طویل حدیث پاک سنی ہے میرے کو ہے ہونے بیان کی کہ جنت کس شے دا نام ہے. سرکار فرمایا جنت کے اندر وہ اللہ دا نور چمک رہا ہے لے لہا رہا ہے. جنت کیسی فرمایا اس کے اندر سبزہ ہی سبزہ ہے میوہ جات پھل تیار نے خوبصورت بیویاں نے سونے کپڑے نے بے تاشا کپڑے نے اور سرکار فرمایا نینا جاری نے. اتنا تذکرہ سرکار نے فرمایا ایک گل میں عرض کرنا چاہوں گا اتنی پکیاں ٹھکیاں گلاں کسے مقام کے بارے دسیاں جان اور پھر نار صحابی دے سوال کرنے کے لیے دسیا جائے کہ اے صحابی ہاں ہاں اگر تو دین اور اسلام کی بقا اور سربلندی واسطے جان نذرانہ دے دے گا اس بدلے کے اندر تینوں جنت ہی ملے گی. تو لہذا جڑی اتنیاں پکیاں گارنٹیاں دتیاں جا رہی ہیں کیا اس کے بعد کوئی شک رہ گیا کہ سرکار نے جنت کو دیکھا نہیں ہے یا سرکار نے جنت کا نظارہ نہیں فرمایا. اتنیاں پکیاں ٹھکیاں اور گارنٹی والی گلاں جو سرکار نے کسی حدیث پاک سنی سرکار نے
قسم کھائی کہ میں نے رب کعبہ کی قسم ہے جنت کیسی ہے. تو لہذا جب اتنی پکیاں گلاں کیتیاں جان اودوں کسے دی گواہی نہیں کیتیاں جاندیاں بلکہ اودوں ہی کیتیاں جاندیاں نے جدوں بندہ اپنے سر دی اکھاں نال اس نوں تک لوے. سبحان اللہ. ہاں جی. تو پھر دیکھو نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے غیب کے خزانے اور غیب کی بحاریاں کھول کے رکھ دتیاں. ایک جگہ میں سرکار فرما رہے ہیں کوئی آنکھ نہیں ہے جس نے اتنا حسین منظر دیکھا ہوگا, کوئی ایسا دماغ نہیں, ایسا دل نہیں جس کے اندر اتنا خوبصورت منظر گزریا ہوگا, مگر سرکار اس کو کھول کے بیان کر. توجہ رکھ کے ذرا میرا ایک نقطہ سمجھو. ایک جگہ سرکار فرما رہے ہیں کوئی آنکھ ایسی نہیں کہ جیڑی اتنا خوبصورت منظر دیکھ سکے, کوئی دل ایسا نہیں جس دل کے اندر اتنا خوبصورت منظر کی سوچ بھی گزر سکے. اور دوسری جگہ پر سرکار جنت میں اتنے حسین مقام آدم اس طرح کر رہے ہیں کہ لہرہ چل رہی ہیں, باغات نے